السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث لا نبی آبادی احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف بڑے زور و شور سے پیش کی جاتی ہے، اور اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اسی لفظ کے قرآن کریم میں دیگر جو استعمالات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سورہ الجاثیہ میں لفظ بعد جو ہے وہ آفٹر کی بجائے ایکسیپٹ یعنی علاوہ یا سوائے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بھی زمانی یا مکانی بعد نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر لا محالہ بعد کا مطلب آفٹر نہیں بلکہ ایکسیپٹ ہے۔ پھر بعد کا آفٹر کے معنی میں ایک استعمال سورہ الصف کی اس آیت میں ہوا ہے، جو نبوت کو ہر طرح سے ختم سمجھنے والوں کے لیے قابل غور ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اپنی تمام زندگی نبی ہی رہتا ہے، یعنی اس کی حیات اور نبوت ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا کہ میرے بعد احمد رسول آئے گا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد احمد رسول آئے گا؟ لیکن غیر احمدی علماء کے نزدیک تو وہ ابھی فوت نہیں ہوئے، وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ تو پھر دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب میری نبوت کا دور ختم ہوگا تو پھر احمد رسول آئے گا۔ لیکن علماء کی اپنی تصریحات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانی میں بھی نبی ہی ہوں گے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حیات اور دور نبوت دونوں جاری ہیں اور ان کا بعد تو ابھی آیا ہی نہیں، تو پھر سورہ صف کی اس آیت میں بعدی یعنی میرے بعد کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا جواب غیر احمدی علماء کے ذمے ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احمد رسول میرے بعد آئے گا، لیکن غیر احمدی علماء کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام احمد رسول کے بعد آئیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ احمد رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ گویا خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدی کو آفٹر کی بجائے ایکسیپٹ کے معنی میں استعمال فرماتے ہیں، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد دو جھوٹے شخصوں کا ظہور ہوگا، جو ثنا کا انسی اور دوسرا یمامہ کا مسلمہ ہے۔ لیکن یہ دونوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ظاہر ہو گئے تھے، جب آپ کا دور حیات اور دور نبوت دونوں بیک وقت جاری تھے، اور دور نبوت تو قیامت تک جاری ہے آپ کا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بعدی کا لازماً مطلب ایکسیپٹ می ہے، یعنی میرے علاوہ دو اور مدعیان نبوت ہوں گے، لیکن وہ دونوں جھوٹے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدی کا یہی مطلب، یعنی میرے بعد نہیں بلکہ میرے سوائے، لا نبی بعدی والی حدیث میں بیان فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک پر جاتے وقت حضرت علی کو ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں کیا نسبتیں ہیں، جس کے مماثلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور حضرت علی کے درمیان ایک استثناء کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ نسبتیں یہ تھیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، ایک ہی وقت اور ایک ہی مقام میں موجود تھے، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بھی دونوں بھائی تھے اور دونوں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مقام پہ موجود تھے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم میں اپنے بعد اپنا قائم مقام بنا کر جا رہے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے قوم میں اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے تھے۔ لیکن ایک نسبت جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام میں موجود تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موجود نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی میں سے صرف ایک
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، حضرت علی نبی نہیں تھے۔ اس لیے یہاں جملہ لا نبی بعدی کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت میرے سوائے اور کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ اپنے بعد تو ایک نبی کے آنے کی خبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ امید ہے کہ تمام سننے والے ان معلومات سے فائدہ اٹھائیں گے اور دین میں دھوکہ دینے والوں سے بچ کر قرآن و سنت کی روشنی میں درست عقیدہ اختیار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔